ماشاءاللہ آپ حضرات مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں، اب ان کا خطاب شروع ہوگا۔ صحابہ کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ سن رہے ہیں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ کے بغیر جنت بھی نہیں ملے گی، یاد رکھیں۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام بہت بلند ہے۔ سارے دنیا کے ولی ایک طرف، سارے دنیا کے مجدد ایک طرف، سارے دنیا کے کتب ابدال ایک طرف، لیکن صحابہ کے پاؤں کو جو مٹی لگی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کا، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے۔ نبی کے یاروں کا مقام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے محبوب، تیرے محبوب یاروں کے تذکرے تو میں نے قرآن میں تو بیان کیے، میں نے انجیل میں بھی بیان کیے ہیں، میں نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں۔ میرے محبوب کے یاروں کے نام کتنے ہیں، ان میں پھر شان کتنی ہے، ان میں پھر بلند مقام کتنا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ نام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت وسیع موضوع ہے۔ جس موضوع کو جس کو مرضی پکڑ لو، لمبا موضوع بن جائے گا۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات سے میری درخواست ہے، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا ٹیک چھوڑ دیں تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے اور توجہ کے ساتھ بیان سنیں۔ میری بلا تاخیر اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ فیصل آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، خطیب بے بدل اور واضح خوش رحان۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی قاری محمد طیب صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، ان کی آمد سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا مفتی قاری محمد طیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صل علی روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا نام محمد سے صلی اللہ سارے بولو شاباش صلی اللہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں کس کس کا تذکرہ کروں کس کا نام لوں ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں طیب ہمارے دل میں تھی جتنی آرزویں سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام معزز سامعین حضرات ہمارے بھائی ہمارے دوست حافظ محمد عثمان معاویہ اور ان کے بھائی محمد طیب ابو بکر اور علی حیدر باقی وہ ساتھی جو اس پروگرام میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور میری اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں سب سے پہلے پروگرام کامیاب منعقد ہونے پر ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے آپ حضرات دین کی مجلس میں آئے ہیں دین کی محفل میں آئے ہیں اگر توجہ سے بات کو سنیں گے تو یہاں آنے کا فائدہ ہوگا
اگر آپ کہیں اور دیکھتے رہے، توجہ نہ ہوئی، تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ انعام دے لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ یہاں آپ کو بیٹھنے پر مل کیا رہا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا ارشاد صاحب دارالعلوم کبیر والا فرماتے ہیں کہ دین کی مجلس میں عمل کی نیت سے جب بندہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی بات سمجھ آئے، میں اس پہ عمل کروں، آپ کی بھی یہ نیت ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر۔ تھوڑی دیر بیٹھنا، فرمایا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب 1000 نفل میں تو نہیں پڑھ سکتا، ظاہری بات آپ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن 5 منٹ توجہ سے بیٹھ لیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے، اور اللہ کے دینے کے بہانے بڑے۔ تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ 1000 نفل سے بہتر، 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر، 1000 بیمار کی تیمارداری کرنے سے بہتر۔ اس لیے توجہ سے بیٹھ، یہ جو سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا ملتا ہے یہ بھی یاد کرنا، اور چلتے پھرتے پڑھتے رہا۔ وہ نیکی جس کا کوئی گواہ نہ ہو، صرف اللہ گواہ ہو، وہ قبول ہی قبول ہے۔ آپ کھیت میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، چارہ کاٹ رہے ہیں، جانوروں کو سنبھال رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، زبان پہ جاری رہے سبحان سبحان۔ مسئلہ بھی یاد رکھیں، سبحان اللہ پڑھنے کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر آدمی ناپاک ہے، غسل فرض ہے، تب بھی سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی اس کو نجائز نہیں کہے، ہر وقت پڑھتے رہا۔ سلیمان علیہ السلام، توجہ میری طرف، میری آواز سے آپ گلے کا اندازہ لگا رہے ہوں گے، زور مجھ سے نہیں لگنا، لیکن باتیں انشاءاللہ آپ کو قیمتی دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کر فضا میں جا رہے ہیں، ذمہ دار آپ جیسا آدمی ہل چلا رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا، جیسے آج ہم جہاز کو دیکھتے ہیں، تخت کو دیکھا تو تخت کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سارے بولو شاباش، سبحان اللہ۔ توجہ، آج ہم یہ سوچتے ہیں یہ موبائل نکل آیا، ہم یہاں بات کرتے ہیں، مکہ میں بات ہو جاتی ہے، مدینہ میں ہو جاتی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، سگنل مل رہے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی سگنل ملتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ کہا، ادھر ہوا نے اسی وقت سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا، فلاں ذمہ دار بابا آپ کا تخت شاہی دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان۔ نیچے اتارو، وہیں پر تخت آ گیا۔ کوئی رن وے نہیں، جہاز اتارنے کے رن وے ہوتا ہے نا، ہیلی پیڈ بنتا ہے، ہیلی کاپٹر اتارنے کے، کچھ بھی نہیں، تخت آ رہا ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے۔ دو بادشاہ ایسے ہیں جو دنیا کے بادشاہ مسلمان، ایک سلیمان، ایک ذوالقرنین، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دنیا کے بادشاہ۔
جب بادشاہ سامنے آیا، بابا جی بابا نے کہا لے بھائی، ہمارے گھر میں تھانے دار آ جائے لگ پتہ جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ بادشاہ، ہاں جی آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، نہیں میرا تخت دیکھ کے آپ نے کچھ کہا ہے؟ وہ ڈر گیا، یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی لفظ تو بولا آپ نے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا تھا سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا؟ بولو بولو، کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا سبحان اللہ۔ اب توجہ، یہ میری بات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا بزرگوں، یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، اگر اللہ کے لیے کہا ہے، اخلاص کے ساتھ کہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے، جتنی میری بڑی بادشاہت ہے، اس سے زیادہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ اللہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے رہا کرو۔ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ گھر میں برتن دھو رہی ہیں، برتن دھوتے دھوتے زبان سے کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے بناتے زبان سے کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کھانا بناتے بناتے ذرا سبحان اللہ کہہ کے دیکھو، روٹی میں کتنی برکت بڑھ جائے گی۔ جہاں 4 روٹیاں کھاتا ہوں وہاں 2 سے پیٹ بھر جائے کرے گا۔ مہنگائی ویسے ہے، یہ بھی ایک نسخہ ہے مہنگائی کم کرنے کا۔ ہانڈی پکا رہی ہیں، ہانڈی میں سبحان اللہ کہی جاؤ، ایک وقت کی ہانڈی 2 دفعہ کام آئے گی انشاءاللہ، اللہ برکت ڈالے گا نا۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی کی کوئی بات کرنا، کوئی بات ثواب ہی ثواب۔ اللہ کے نبی کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ ممبر سے کوئی نہ بولے، اسٹیج سے، ہاں بھی آپ بولو، اللہ کے دادا کا نام کیا تھا؟ سب یہ کہتے ہیں، نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ حالانکہ یہ نام نہیں تھا، یہ میں نے اس لیے میں کہا بتاؤں آپ کو۔ عبد المطلب جب پیدا ہوئے تھے، ان کے سر پر سفید بال تھا۔ سر پر کیا تھا؟ سفید بال۔ اس سفید بال کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں بوڑھے کو، حالانکہ وہ تو بچے تھے، لیکن اس سفید بال کی وجہ سے ان کا نام شیبۃ الحمد، نام ان کا شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب کیوں مشہور ہو گیا؟ توجہ، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ عبد المطلب کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو حضرت ہاشم جو تھے فوت ہو گئے، ان کے بھائی تھا، ان کا نام تھا مطلب۔ بات کو سمجھنا، ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ یہ اسی عبد المطلب جن کو ہم کہتے ہیں شیبۃ الحمد، ان کو لینے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ اب ان کے بھتیجے تھے، بھتیجے کو لے کے آ رہے ہیں مکہ میں، سواری پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب وہاں چونکہ اتنا نہیں انتظام تھا پرورش کا، ویسے تو یہ اپنے ہاشم قریش کے سردار تھے، لیکن وہاں کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، تو پیچھے بٹھا کے لا رہے تھے۔ جب مکہ میں داخل لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے، تو کہہ دیا میرا غلام ہے۔ غلام عربی زبان میں عبد، عبد کا معنی غلام بھی آتا ہے، یعنی مطلب کا غلام کیا بن گیا؟ عبد المطلب۔ کیا بن گیا؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر اوپر سے جا رہی ہے بات؟ ہاتھ کھڑے کرو جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔
آ رہی ہے مطلب اس کا آ رہی ہے، یعنی ایک علمی بات ہے تاکہ آپ کو پتہ تو ہو نا کہ عبد المطلب کا اصل نام شیبۃ الحمد، اب یہ بن گئے عبد المطلب، مطلب کے غلام، چاچا کے غلام، یہی پھر ان کا نام مشہور ہو۔ توجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع میرا موسم بہار، موسم بہار میں جو درخت پھل نہ دے، ذمہ دار ہیں آپ سب، آپ اس درخت کو بڑا سنبھالیں گے، یعنی موسم بہار کے اندر بھی جو درخت پھل نہ دے آپ اس کو سنبھالیں گے، دوبارہ کاٹ دو، کہے گا چھوڑو یار اس کو جل گیا ہے، اس کی جڑ کھا گئی ہے، پتہ نہیں کیا مر گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں ربیع الاول دیا ہے، بہار کا موسم، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر پھل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تو سنتوں کا پھل ہمارے اوپر آئے گا پھر تو ہم کامیاب ہیں، اگر تو ربیع الاول میں ہم نے پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنا لیا، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر ربیع الاول آیا چلا گیا ہم ٹس سے مس نہ ہوئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں، بولو سارے بولو یار، غلامی رسول میں، میں تھوڑا سا بدلنے لگا ہوں، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، سارے کہو غلامی رسول میں، بار بار کہو غلامی رسول میں، غلامی رسول میں آنکھوں کی حفاظت بھی قبول ہے، کہو غلامی رسول میں آنکھوں کی حفاظت بھی، اور آگے جا رہا ہے، غلامی رسول میں زبان کی حفاظت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زبان کی حفاظت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فضول چیٹ چھوڑنا بھی قبول ہے، فیس بک کا استعمال چھوڑنا بھی قبول ہے، دوستی چھوڑنا بھی قبول ہے، گالی چھوڑنا بھی قبول ہے، جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے، سچ بولنا بھی، اور یہی نعرے اگر لگانا شروع کر دو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ ہم نے رکھ لیا غلامی رسول میں موت، کون مرے گا؟ ہم تو داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، موت، نہ موت کو دے گا نہ مرے گا، نہ یہ رکھ لو، یہ آسان سا طریقہ ہے۔ غلامی رسول میں داڑھی بھی، ارے بولو غلامی رسول میں، لفظ بولو نا تاکہ آپ کے اندر تو چوٹ لگے۔ میں ماں بہنوں سے کہوں گا جن کے خاوند کی داڑھی نہیں اس کی داڑھی رکھاؤ، جن کے بیٹے کی داڑھی نہیں اس کی داڑھی رکھواؤ، جن کے والد کی داڑھی نہیں والد کے پاؤں پکڑ کے داڑھی رکھواؤ۔ کیوں؟ آپ سے فتویٰ مانگ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ جن کو پتہ ہے کہتے ہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرو جن کو پتہ ہے، جزاکم اللہ۔ اگلا سوال، اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، اللہ کے نبی داڑھی رکھ کے خوبصورت تھے یا نہیں تھے؟ بولو یار، اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، اور داڑھی رکھ کے اللہ کے نبی کیا تھے؟ ہم کاٹ کے کیا ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، خود ہی کہو، ہم بھی رکھیں گے تو خوبصورت بنیں گے نا۔ اگر ہم کاٹتے ہیں تو ہم کاٹ کے خوبصورت ہو، انسان مر جاتا ہے، سب کچھ اتار لیا جاتا ہے، کپڑے، ہر چیز، جیبیں خالی، موبائل، کفن وہ بھی مقدر والے کو ملنا ہے۔ کہتے ہیں موت برحق ہے، قبر اور کفن میں شک ہے۔ آج کل جو حالات، اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ
دنیا کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، ایمان بھی سلامت ہو، اعضاء بھی سلامت ہو۔ سب کچھ اتر گیا، کفن میں ڈال کے دفناتے ہیں۔ ایک سنت دنیا کی ایسی ہے جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ داڑھی۔ باقی جتنی سنتیں ہیں وہ سب یہاں ہیں۔ مرنے کے بعد جو ساتھ جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ داڑھی ہے۔ اللہ کے نبی کی شکل و صورت تو پسند ہے نا سب کو، تو اپنی شکل بھی اللہ کے نبی جیسی بنائیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں ہیں، توجہ ساتھیہ، لوگ سلام پیش کرنے کے لیے روضہ مبارک کے پاس چلے گئے۔ بڑے بڑے علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر میرا اور میرے اکابرین کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو میرا مسلمان امتی دور بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اس کا درود لے کر پیغمبر کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینے جانے کی دعائیں مانگ رہا ہے، تو مدینے پہنچنے کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ ساتھیا، مدینے تو جب جائے گا سو جائے گا، تو اس سے بھی آگے جا، تو یہاں بیٹھ کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ رب کعبہ کی قسم، تیرا ذکر روضہ مبارک میں اللہ کے نبی کے پاس فرشتے تیرا بھی ذکر کریں گے، تیرے باپ کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ حدیث پاک، باپ کا نام لیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا۔ اور اللہ مجھے آپ کو موقع نصیب فرمائے جو روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ جو روضہ مبارک کے پاس پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں خود سنتا ہوں اور سن کر میں سلام بھی دیتا ہوں۔ لوگ چلے گئے سلام پیش کرنے کے لیے، توجہ میری طرف۔ اللہ کے نبی، ادھر آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر ادھر سے آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نبی نے چہرہ اس طرف کر لیا، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ آپ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی جواب کیا دیتے ہیں؟ اے میرے مسلمان بھائی، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا، اپنی آخرت کی فکر کر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ادھر سلام کی آواز آتی ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں، مجھے شکلیں نظر آتی ہیں، یہودیوں والی لباس نظر آتا ہے، عیسائیوں والا، میں ادھر رخ کرتا ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر بھی دیکھتا ہوں یہودی کھڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کی شکل و صورت ہے، میں بے چین ہوں کہ میرا نام لینے والے اور میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے، میرے ساتھ عشق کے نعرے مارنے والے، کیا میری شکل و صورت کو بھی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سوچو، اپنے اوپر ترس کرو۔ کسی کی نقل اتارنا یہ بھی انسان کی بخشش کا بہانہ بنتا۔ اتار کے تو دیکھو، سلیمان موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ مشہور ہے قرآن میں، جادوگر کہتے ہیں ان کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے نا، سارے موسیٰ علیہ السلام کی یونیفارم میں، ان کے لباس میں، اسی طرز میں آئے۔ اللہ نے اسی طرز کو پسند کیا، سب کو ہدایت، سارے کلمہ پڑھ گئے۔ چند چور جمع ہوئے، چور، صحیح واقعہ ہے، ایک علاقے میں چلے گئے، اب پتہ نہیں چوری کیسے کریں، کون سا مالدار ہے، کون سا غریب ہے۔ دیکھو میں آپ کے پاس آیا، مجھے نہیں آپ میں سے پتا کس کے گھر میں سونا ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم جا کے نا نیک بندوں کا روح اتاریں گے، نیک بندوں کا، پھر لوگ ہم سے اپنے مسائل بیان کریں گے۔ وہ کیا جی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ توجہ، مسجد میں چلے گئے، عوام آئی، کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ۔ کون سا شہر ہے؟ سبحان اللہ۔ کھانا کھایا ہے؟ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو فرشتے کوئی ہوئے، تو بولتے ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تم بھی کہو، پھر کہو، نیکیاں تو لے کے جاؤ، باقی تو بات کی بات، چاہو تو ملنے بعد۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز کا وقت گزرا، لوگ اور آ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، زبان پہ ایک ہی لفظ سبحان اللہ۔ دن گزر گیا، ایک آدمی آیا، بزرگوں میرے گھر میں پریشانی ہے، دم کرنا ہے، سبحان اللہ۔ گھر چلے گئے، دم کر دیا، کھانا کھائیں گے، سبحان اللہ، پانی پئیں گے، سبحان اللہ۔ 3-4 دن گزر گئے، کبھی کوئی آ رہا دکھڑا لے کر، کبھی کوئی آ رہا دکھڑا لے کر، اور ساتھیاں لوگوں کے پاس دکھڑے لے کر کیوں جاتا ہے؟ اس کے سامنے جایا کر جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ میں تیری رزق، تیری روزی کا انتظام کیا، تیرے رزق کا انتظام کیا۔ آج تو دنیا میں موجود ہے، تیرے ہاتھ بھی موجود ہیں، تیرا دماغ بھی ہے، تیرا پاؤں، تیرے پاؤں بھی ہیں، پھر تو پریشان ہے؟ نانا، اللہ کے دربار میں آ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت تو پڑھ، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے تو اپنا مسئلہ بیان کرے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، مسلمانوں مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کیا کروں گا۔ اللہ سے مانگا جس بچے کا یا بچی کا ماں باپ گھر میں موجود ہو اور وہ مولوی صاحب کے پاس جائے دعا کرانے کے لیے، وہ سمجھو بے وقوف ہے۔ ماں باپ سے بڑا کوئی خیر نہیں۔
اللہ کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کی بات کر رہا۔ اللہ تو ہے ہی۔ ماں باپ دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے۔ ماں باپ کو چھوڑ کے بابا جی کے بعد فلاں کے بعد، اللہ کے بندے ماں کے قدم تو پکڑ سکتے، سبحان اللہ۔ 5 منٹ اپنی ماں کے قدم پکڑ کے دعا کرا، دیکھ تیری ماں دعا کرے گی آسمان کو چیر کے اللہ کے پاس پہنچے گی۔ تو قرآن تو صحیح۔ اللہ تیرا باپ آیا ہل چلا کے تھکا ہوا، آ کے گھر بیٹھ گیا، آؤ ابا جی آپ چارپائی پر لیٹ جاؤ، بیٹا کیا کرے گا؟ ابا جی لاؤ میں آپ کے ہاتھ دبا دیتا ہوں، لاؤ آپ کا سر دباتا ہوں، لاؤ آپ کے قدم دباتا ہوں۔ اور نوجوانہ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھ، آج تو ڈگریاں لے کے در در پھر رہا ہے، چھوڑ سارے کام، اپنے باپ کے قدم دبا۔ 1 دن 2 دن 3 دن چند دن گزریں گے، تیرا باپ اپنے دل سے تیرے لیے دعا نکالے گا، اللہ غیب سے اسی وقت تیری روزی کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ کر تو صحیح نا اس طرح، آج ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ اچھا میرے ساتھ یہ وعدہ تھا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ اپنے والدین کے پاؤں دبایا کرو، انشاءاللہ تو کھو جا، چھوٹے بھی بڑے بھی، تجربہ کر کے کر دیکھ لو۔ ابا جی کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں آپ نے ہاتھ میں، ابا جی دعا کرو، ہائے وہ جو دعا اس نے کیا کرنی ہے، اس نے سوچنا ہے، مالک نے کہنا ہے دے دیا۔ قاسم علی شاہ ایک نیٹ پہ آج کل بہت بڑا سکالر ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، کہتا میرا باپ ملازم تھا، اب بھی ہے، کہتا ہے کہ میں 40 سال ہو گئے کبھی باپ کو ملا نہیں، ایک دن یعنی ملاقات تھی جب بھی نہیں ڈالی تھی، کہتا عید کا دن آیا، ابا جان ہاں بیٹے توجہ، ابا جی آج میں نے آپ کو گلے ملنا ہے، ابا جی میں نے آپ کو گلے ملنا ہے، اور جا یار، نہیں ابا جی گلے ملنا ہے، چل ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے ابا جی کو جپا ڈالا، ابا جی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لیا، پتہ نہیں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، ادھر ابا جی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دونوں رو رہے ہیں، نہ میرا چھوڑنے کو دل چاہتا ہے، نہ ابا جی کا چھوڑنے کو دل چاہتا ہے۔ 10-15 منٹ گزر گئے، پھر والد نے کہا بیٹا اتنی میٹھی جپی تھی تو نے آج تک اپنے آپ کو بھی محروم رکھا اور مجھے بھی محروم رکھا، اگر اتنا مزہ آتا تو آج سے پہلے میرے گلے لگ کے مجھے کیوں نہیں ملا تھا؟ ملا جب تک ہیں ان سے مل لیں، جب نہیں ہوں گے پھر قبر کی ڈیری پتہ نہیں کیا کرو گے۔ اللہ قرآن پاک میں آتا ہے وَقُلْ لَهُمَا، توجہ کر نوجوانہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خاتون آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا، پہچان لیا، کھڑے ہو گئے، چادر زمین پر بچھائی، صحابہ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کون سی عورت ہے، بوڑھی عورت، اللہ کے نبی چادر بچھا رہے ہیں، جب وہ بیٹھ گئی بات چیت ہو گئی، واپس چلی گئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیران ہیں، اتنا ادب و احترام، فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ میری اماں حلیمہ آئی تھی۔ یہ ہے اس نبی کی سیرت کہ ماں کے لیے کملی جادی سے بجھا کے رکھا، اور ہم ماں کو گھر سے دھکے دے کے نکالتے ہیں کہ میری بیوی کہتی ہے آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج تو
یاد رکھنا اپنی ماں کو دھکا دے گا کل تیرے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہو۔ ایسا کبھی نہ کرنا، زندگی میں نہ کرنا۔ توجہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کی آیت ہے، اٹھا تفسیریں اٹھا کے پڑھ۔ اس کا ترجمہ کیا؟ توجہ ساتھیا، اللہ کہتا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اچھے بول بولا کر۔ کیا مطلب؟ آج تجھے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور کسی گند بنا کے اوپر تجھے بڑے القاب آتے ہیں، میری محبوبہ، میری جانے من، میرا دل کا ٹکڑا۔ اللہ کہتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے نوجوانا اپنے باپ کے پاس بیٹھ، آپ میرے والد محترم، آپ میری جان ہیں، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابا جان آپ میرے دنیا جہان ہیں، ابا جان آپ میرے لیے سب کچھ ہے، ابا جان آپ نے کتنے احسانات کیے ہیں، ابا جان آپ کی ناک کتنی پیاری ہے، ابا جان آپ کی پیشانی کتنی خوبصورت ہے، ابا جان آپ کی انگلیاں کتنی پیاری ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ابھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا، اے میری امی جان، ہاں بیٹا، اماں آپ کتنی خوبصورت ہے، اماں آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اماں آپ کے ہونٹ کتنے پیارے ہیں، اماں آپ کتنی اچھی لگتی ہیں، اماں یہ سوٹ کے اندر تو آپ بہت پیاری ہیں۔ یہ باتیں اپنی ماں اور اپنے باپ سے کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ آج تو نے بھی چھوڑ دیا، میں نے بھی چھوڑ دیا، ہم نے یہ اور طرف صلاحیتیں لگانی شروع کر دی۔ نہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر، کل اللہ تیرا بھی تیرے بچوں سے ادب و احترام کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چل، وہ کون ہے؟ ماں کی قبر ہے، بچہ آ گیا، قبر کے سرانے بیٹھ گیا، قرآن پاک کھول لیا۔ ایک مسئلہ ہے، وہ جی قبر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، زبانی آتا ہے زبانی پڑھو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، نہیں آتا قرآن لے کے پڑھ لو، کوئی منع نہیں، سورہ یاسین لے جا کے پڑھو، کوئی منع نہیں۔ توجہ کیا، قرآن پڑھ رہا ہے بچہ، اماں کی قبر پر آئے، کاش اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی اولاد دے دے، کل ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری قبر پر قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہماری قبر پر آ کر سورہ فاتحہ اخلاص پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ ماں کی قبر پر ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن قرآن پڑھتا رہا، روزانہ صبح جا کے 5 دن گزر گئے، 6واں دن آیا، توجہ ساتھیا، رات کو ماں خواب میں نظر آئی، بیٹا جی، ہاں اماں جان آپ صبح میری قبر پر آ کر قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں ہاں اماں جان پڑھتا ہوں۔ بیٹا 5 منٹ کے لیے ویسے بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا کر۔ 5 منٹ کے لیے ویسے بیٹھ، پھر پڑھنا شروع کیا کر۔ اماں جی میں قرآن ہی تو پڑھتا ہوں، میں وہاں تھوڑا کس سے کہانیاں سناتا ہوں۔ اللہ، بیٹا جب پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا جب تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو میری قبر میں نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس روشنی کے اندر میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں کہتی ہوں تو 2 منٹ ویسے بیٹھ جایا کر تاکہ میں تیری زیارت کر لیا۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، جب بندہ قبرستان جاتا ہے میت اس کے جوتوں کی آہٹ